الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، اب جو حدیثیں آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ان میں پہلی حدیث ترمذی کی روایت کردہ. امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ مع القاضی، بے شک اللہ قاضی کے ساتھ. قاضی فیصلہ کرنے والا، انگریزی میں کہتے ہیں جج، اردو میں کہتے ہیں قاضی. مگر جب جج کا لفظ آتا ہے تو ہمارا تصور بہت اونچائی پہ چلے جاتا ہے. جب قاضی کی بات آتی ہے، ہمارے قاضی صاحب اتنا، میں کب بولتا ہے کہ فون میں بولا تو نہ آ جاتے ہیں، مگر قاضی کا انگریزی میں ترجمہ جج، جج کا عربی میں ترجمہ قاضی. ان اللہ مع القاضی، بے شک اللہ قاضی کے ساتھ ہے. ما لم یجر، جب تک وہ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے. فَإِذَا جَارَ، پس جب وہ ظلم کرتا ہے، تخلّى عنہ، اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے. وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس سے چپٹ جاتا ہے، مل جاتا ہے. اس حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قاضی کو پیغام دے رہے ہیں جسے قاضی بنایا گیا. قاضی بن جانا بہت آزمائش کا کام ہے، کیونکہ فیصلہ جب آپ کریں گے تو اپنا ہوگا، دوسرا پرایا ہوگا. پرایا حق پر رہے گا، آپ کا خاص رشتہ دار غلطی پر ہوگا. اس وقت آپ کیا کریں؟ اگر آپ صحیح بات کریں گے تو آپ کا رشتہ دار کہے گا کہ کیسا غدار رشتہ دار ہے، میں رشتہ دار ہوں لیکن میری سپورٹ میں بات نہیں کر رہا ہے، میرے دشمن کی سپورٹ میں بات کر رہا ہے. تو ایسی مصیبتیں آئیں گی. رشتہ دار رہے، بھائی رہے، بہن رہے، دوست رہے، جب انصاف کے لیے بیٹھ جاؤ تو ہر رشتے کو، ہر ناطے کو، ہر تعلق کو اٹھا کر پھینک دو. بس یہ سوچو کہ حق پر کون ہے، غلطی پر کون ہے. جو حق پر ہے اس کی طرف فیصلہ کر دو، بھلے وہ آپ کا دشمن ہوا کرے. آپ کا دشمن بھی رہے، اگر اس کے پاس سچائی ہے تو اسی کی آپ طرفداری کریں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اور یہودی دونوں پہنچے. منافق خود کو مسلمان بتانے والا، دل میں مسلمان نہیں، لیکن صورت پہ داڑھی، نمازوں کی پابندی، حضور کے ساتھ رہنا، یہ سب چیزیں، مگر دل سے مسلمان، وہ ہے منافق. تو منافق اور یہودی گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا.
کہا کہ یہودی حق پر، حالانکہ یہودی حضور کے مذہب کو نہیں اپنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اپنایا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، یہودی ہے، یہ منافق کلمہ پڑھ کر جب یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو دونوں باہر آئے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، کیونکہ اس کی تائید میں ہوا اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی امید تھی کہ یہ جو بھی رہے جھوٹ نہیں بولے، ناانصافی نہیں کریں، غلط فیصلہ نہیں کریں، یقین تھا، یہودی کو یقین تھا۔ اب مسلمان نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے منظور نہیں ہے، دوسری جگہ جائیں گے۔ اب کہاں جائیں گے بھائی؟ رسول اللہ کے پاس ہم آ گئے، تو ان کا کلمہ پڑھتا، بلا نہیں، حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر بڑے جوشیلے انسان، وہ سمجھا منافق کہ یہودی کی بات سنیں گے ہی نہیں، بس غصے میں آئیں گے، یہودی کو ایک جھڑکی دے کے بھگا دیں گے۔ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا کیا؟ بولے اس طرح جھگڑا ہوا ہم لوگوں میں، تو اب فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ فیصلے کے لیے میرے پاس آئے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوتے، گھر پہ نہیں ہوتے تو تم میرے پاس آتے، اب تو حضور قریب ہے، پہلے حضور کے پاس جاؤ۔ تو یہاں آدھی جان نکل گئی منافق کی۔ یہودی نے کہا ہم دونوں گئے، حضور نے فیصلہ بھی کر دیا۔ اچھا پھر کیوں ہے؟ نہیں، فیصلہ ہو گیا، تمہارے نبی کا فیصلہ مجھے منظور ہے، تمہارے مسلمان بھائی کو منظور نہیں ہے، بنا یہ جو مسلمان بھائی ہے تمہارا، اسے منظور نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں ذرا اندر جا کے آتا ہوں۔ تو یہ سمجھا منافق کہ اندر جائیں گے، قمیص پہن کر آئیں گے، حضور کے پاس آ کر بولیں گے یا رسول اللہ یہ تو مسلمان ہے، اس کی تائید میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کچھ تو کہیں گے۔ یہ آرزو میں تھا، سیدھے گئے اندر، قمیص وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنے، تلوار لے کر آ کے گردن اڑا لے، ختم۔ کیا جو نبی کے فیصلے سے راضی نہیں، اس کا یہی فیصلہ ہے، ختم۔ کیا یہودی پریشان، کیا اب زندہ آیا، اب ختم ہو گیا، ڈھیر بن گیا۔ تو اب وہ تو مر گیا منافق، اس کے ہم خیال کئی منافق ہیں مدینے میں، یہ بہت بڑا ہنگامہ کرنے لگے۔ کیا بھائی مسلمان ہوئے تو ہم نہ سیفٹی نہیں، بھائی مسلمان رہے بھی تو ہم کو ہماری حفاظت نہیں، دیکھو بات میں عمر نے گردن کاٹ دی، اگر ایسا رہا تو پھر ہم کیسے مسلمان بن کر رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، کہا اے عمر، تم نے کیوں قتل کیا ایک مومن؟ خیر وہ میرے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، پھر دوبارہ آتا، ہم اسے سمجھاتے، مگر اتنی جلدی ایک مومن کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلا وربک، اے خدا کے محبوب، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو جھگڑے ہو جائیں، ان جھگڑوں میں آپ کو وہ قاضی بنائے، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس سے راضی ہو جائیں، تب وہ مسلمان۔ یہ جب آپ کے فیصلے سے راضی نہیں تو میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ لہٰذا میں نے قتل ایک مومن کا نہیں کیا، مومن کا نام لے کر مومنوں کو جو دھوکہ دے رہا ہے غدار، اسے میں نے قتل کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، وہی اتری۔ حضرت عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے انہی لفظوں میں آیت اتری کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ
جب تک آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے یہ مومن ہی نہیں ہے. کروڑ بار کلمہ پڑھ لے تب بھی مومن نہیں, زندگی بھر نماز پڑھ لے تب بھی مومن نہیں, کیونکہ آپ کے فیصلے سے یہ ناراض ہے. اور جو آپ کے فیصلے سے ناراض ہے قسم خدا کی وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قاضی ظلم نہ کرے. یہ ایک حدیث میں ہے کہ من جعل قاضیا ذبح بلا سکین, جو قاضی بنا دیا گیا وہ چھری کے بغیر ہی ذبح ہو گیا. ذبح ہو گیا, سب کو جواب دینا, جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ 1000 گالیاں دے, سامنے بھی گالی دے گا, پیچھے جا کر بولے گا اسے کون قاضی بنا, یہ نالائق, اس کے قابل ہی نہیں ہے. کئی باتیں کریں, سب باتوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہو. تو قاضی جب انصاف پر قائم رہتا ہے, ظلم نہیں کرتا, تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی, دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. مگر جب ظلم کرنے لگتا ہے, ناانصافی کی بات کرنے لگتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب کا کرم اسے دور ہو جاتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. پھر وہ شیطان کے دباؤ میں آ کر غلط پہ غلط غلط پہ غلط غلط پہ غلط کرنے لگتا ہے. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے, متفق علیہ یعنی بخاری مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث درج ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن بن سمرہ, عبد الرحمن بن سمرہ, یہ ایک اور صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف, ان کی بات نہیں ہے یہاں پر, عبد الرحمن بن سمرہ کی بات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ, اے عبد الرحمن کبھی عمارت کا مطلب حکومت, اردو میں جو عمارت ہے بلڈنگ وہ نہیں ہے یہاں پر, یہ عمارت الف میم الف رے تھے یعنی امیر بن جانا. امیر بن جانے کی خواہش کبھی نہ کرو, میں امیر بن جاؤں گا, میں صدر بن جاؤں گا, میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا, میں متولی بن جاؤں گا, میں مدرسے میں رہوں تو مدرسے کا ناظم بن جاؤں گا, کالج میں رہوں تو پرنسپل بن جاؤں گا, مسجد میں امام رہوں, نائب امام ہوں, میں چیف امام بن جاؤں گا. یہ خواہش, امیر بننے کی خواہش مت کر. بعض لوگ ہوتے ہیں مؤذن کی حیثیت سے رہتے ہیں, یہ کام بھی بہت بھاری کام ہے. عاشق رسول حضرت بلال کی نوکری کر رہے ہیں مگر دل میں امام بننے کی خواہش. مسجد سے نکلے, کیوں بھائی نکلے, کیا کمیٹی کچھ بھی نہیں بولی, مؤذن ہے نا مجھے پسند ہے, میں امام بننا چاہتا ہوں اس لیے میں چھوڑ دیا. چھوڑ کر کہاں گئے؟ نہیں کہیں بھی نہیں گئے. امامت سے بھی ہاتھ دھوئے, مؤذن کا جو بہترین مشغلہ تھا اس سے بھی ہاتھ دھو کر بڑھیا تھا. تو امیر بننے کی آرزو مت کرو. لا تسأل الامارہ, امیری کی آرزو نہ کرو. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا, اگر تجھے امیری, لیڈرشپ, سروری یا متولی کا عہدہ, صدر کا عہدہ تیری طلب کے بغیر مل گیا تو تیری مدد ہوتی رہے گی, اللہ مدد کرتا رہے گا. یہ کب ہوگا؟ کسی کے دل میں خواہش بھی نہیں, کوئی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے, امیر یا حاکم صدر بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, لوگ خود مل کر اسے حاکم یا صدر بناتے ہیں, لوگ اپنی خواہش سے بناتے ہیں. تو لوگوں کی خواہش کی وجہ سے بن جائے تب اللہ کی طرف سے مدد ہوتی,
لوگوں کی طرف سے بھی مدد ہوگی، کیونکہ لوگ اسے اپنی مرضی سے بنائے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کر کے بن گیا، جیسے کہ یزید بن گیا، یزید کو خلیفہ بننے کی بڑی خواہش تھی، جو ہی یزید کے باپ کا انتقال ہوا اسی دن خود بخود خلیفہ بن گیا۔ تو کہاں مدد ہوئی اس کی؟ لوگ تو اس کے خلاف تھے ہی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہوئی۔ 2.5 سال میں کئی بیماری میں مبتلا ہو کے مر ہی گئے، بیماری 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 چین کے بغیر رہا، پھر موت بھی 2.5 سال میں موت آ گئی۔ تو امیر بننے کی، میں بڑا بن جاؤں، یہ جو خواہش ہے یہ تکبر کی نشانی، یہ چیز نہ، حضور فرماتے یہ نہ، اگر خود بخود آ جائے تو اسے اللہ کا کرم سمجھ کے قبول کر۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، اگر تیرے مانگنے کی وجہ سے تجھے امیری ملی، یعنی امیر بنایا گیا تجھے، یا صدر بنایا گیا، یا کسی ادارے کا متولی بنایا گیا، تیری خواہش کی وجہ سے، وَكِلْتَ إِلَيْهَا، تجھے اس ذمہ داری کے حوالے کر دیا جائے گا، مدد نہیں ہوگی، اللہ کی مدد بھی نہیں ہوگی، لوگ بھی مدد نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ زبردستی بنا ہے، کون اسے بنو بلا، کون بولے اسے کرو، زبردستی بن گیا ہے۔ تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ جاتے، جا کر بولتے مجھے ووٹ دے دو، مجھے بنا دو بڑا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں، تم یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر ہے لوگوں کو خود معلوم ہو جاتا، لوگ خود تم کو بنائیں۔ جب لوگ پسند نہیں کرتے تو تم زیرو ہو، خود ہی جان لینا چاہیے۔ تو یہ بات ختم ہوئی۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث نسائی کی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے سنن نسائی۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخلون الجنۃ ابدا، کبھی جنت میں جائیں گے ہی نہیں۔ کون ہے وہ آدمی؟ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلا آدمی العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج نوجوان یہ جرم کرتے ہیں اور ان کی نظر میں یہ جرم ہی نہیں، کیا وہ ابا بولے مان لینا، ارے ان کو دوسرا کام کچھ بھی نہیں، ارے تمہارے امی منع کرتے ہیں، وہ امی ان کو سمجھ نہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کا حال ہو۔ حالانکہ ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو اپنے بچے کی بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں، ماں باپ بچے کی بھلائی کے لیے کہیں۔ اگر ماں باپ اپنی نادانی کی وجہ سے کبھی ایسا کام کر دیتے ہیں، ایسا حکم دے دیتے ہیں جس میں آپ کا نقصان ہے، تو فوراً ان کی نافرمانی کرنے کے بجائے ان کی بات مان لو کچھ دیر کے لیے، مان کر پھر اسے سمجھا، دیکھو باپ ایسا میں نہیں گیا تو مجھے یہ نقصان ہوگا، ایسا کر لیا تو مجھے یہ فائدہ ہوا، تب ابا بھی سوچتے اچھا ویسا کیا تب کر لے باپ، ان کا دل بھی خوش ہے، بولتے ہیں۔ تو میں بولے تو کیا ایسا ہر چیز میں پیچھے رکھو تمہاری زندگی برباد کر لیں، مجھے تو ایسا کرو بولتے، ایسا جھگڑا کرتا باپ کے ساتھ کہ گویا اس کا باپ نہیں، اس کا کلاس میٹ سے بھی نہیں لڑے گا۔ تو یہ بڑی عبرت کا مقام۔ آج یہ بیماری زیادہ پھیلی، باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، کہا کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، لا يدخلون الجنہ پر بات ختم نہیں کی، ابداً بڑی تاکید کے ساتھ کہ کبھی جا نہیں سکتے جنت میں۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے۔ اب دوسرا شخص کون ہے؟
والدیوس، دیوس ہے دیوس، دیوس کا معنی بے غیرت، اس کی بیوی کے پاس کوئی آئے بیٹھے چپک جائے کچھ بھی کر لے اسے غیرت نہیں۔ تو ایسا بے غیرت انسان جو اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے غصہ نہیں آتا، کیا بھائی تیری بیوی اس کے ساتھ تعلق رکھی ہے، اس کے ساتھ جاتی آتی، پرواہ نہیں، جانے دو، بدگمانی میں نہیں کروں گا یہ الگ بات ہے، مگر اسے یقین ہے کہ بیوی کے ساتھ دوسروں کے تعلقات ہیں، یقین کے باوجود یہ سوچتا تعلق رکھا ہے تو کیا بھائی ہے، سم تھنگ دے ڈالتا، میرا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ۔ تو ایسی خصلت والے لوگ اسے کہتے ہیں دیوس۔ تو دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے چونکہ اس کے اندر انسانیت ہی نہیں، اپنی بیوی کو وہ کھلونا بنا دیا۔ اور تیسرا آدمی، تیسرا وَرَجِلَةُ النِّسَاء، رجلۃ النساء، وہ عورت جو مرد کی شباہت اختیار کر لیتی، مرد کے کپڑے پہننا، مرد کی طرح آواز نکالنا، مرد کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا، مرد کے لیے بھی اکڑ کر چلنا مناسب نہیں ہے، مگر یہ چاہتی یہ ہے کہ میں مرد کی طرح رہوں، مردانی لباس پہنتی ہے، مردانی لباس پہن کر پھر رہی ہے۔ تو ایسی عورت، اللہ چاہتا ہے کہ تو عورت رہے مگر تو چاہتی ہے کہ میں مرد بن جاؤں۔ اس زمانے میں تو یہ مصیبت اتنی بڑی ہو گئی کہ بعض جگہ عورتیں ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا آپریشن کر لیتی۔ کیا آپریشن؟ پیٹ میں پھوڑ آ گیا؟ نہیں۔ ہرنیا؟ وہ بھی نہیں۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بلڈ کلاٹ ہو گیا؟ کیا بھی نہیں۔ کیوں آپریشن؟ نہیں، وہ لڑکی تھی، اسے لڑکا بننے کی خواہش، جا کر آپریشن کر لینے کے بعد اب پینٹ شرٹ پہن کر مرد کی طرح بات کرتی، مردوں کے ساتھ جانا آنا یہ اسے پسند ہے، وہ عورت رہنا نہیں چاہتی، مرد بن جانا چاہتی۔ تو یہ کوئی عورت ایسی ہو تو یہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث سن لیجئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سنن ابو داؤد، یہ صحاح ستہ میں ایک کتاب، 6 زیادہ معتبر کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ستہ کا معنی 6۔ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ، سہل ان کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیر، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کا گزر ایک اونٹ پر ہوا۔ اونٹ پر ہوا کا معنی وہاں پہ اونٹ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضور نے ایک اونٹ کو دیکھا۔ اس اونٹ کی حالت کیا تھی؟ لصق ظہرہ ببطنہ، اس کی پیٹھ پیٹ سے لگ گئی۔ پیٹھ پیٹ سے لگے کا مطلب کیا؟ اتنا بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے وہ جانور، وہ اونٹ، کہ بھوک کی وجہ سے کئی دن نہیں کھایا، اس کو باندھ کر رکھ دیا گیا۔ اگر کھلا رہتا تو جا کر کہیں نہ کہیں کچھ کھا لیتا، اس کو ایسا باندھ دیا گیا مضبوطی کے ساتھ کہ وہ توڑ کر رسی جا نہیں سکتا، اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، تو کئی دن کی بھوک کی وجہ سے پیٹ چپک گیا، پیٹ میں لگ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو دیکھا، فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، فی هذه البہائم المعجمہ، اے لوگوں یہ بے زبان جانور، یہ جانور بے زبان ہے، بات نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ان کو کتنا بھی ستاؤ گے تو بچ جاؤ گے، جانور کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، لگتی ہے۔
کیونکہ اسے ستایا جا رہا ہے. کوئی عورت کتے کو ستائی، کوئی عورت بلی کو ستائی، ایسے واقعات کہ ستانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آزاد بھی نہیں چھوڑنا، پکڑ کر پنجرے میں بند کر دینا. جب پنجرے میں تم کسی جانور کو بند کر دو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اسے چارہ مہیا کرو. اگر چارہ نہیں دے سکتے تو کھول کہ وہ کہیں بھی جائے. قربانی کا بکرا چند لوگ لے آتے، بڑے زور سے لا کر باندھ دیتے، اتنا ٹائٹ باندھتے کہ بھاگ گیا تو پھر کون لے گا جانور، مگر اس کا خیال نہیں کرتے. وہ آتا ایک دم فربا رہتا، موٹا رہتا، قربانی کے دن ایک دم دبلا ہو جاتا. کیوں دبلا ہوا؟ اس کو چراتے بھی نہیں اور چارہ اسے کھلاتے بھی نہیں. کیا حالت ہے؟ تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو اس جانور کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، یہ بہائم ہیں، یہ جانور ہیں، بے زبان ہیں، اللہ سے ڈرو. فارکبوہا صالحا وکلوہا صالحا، ان جانوروں پہ تم سواری کرتے ہو تو ان کو صحیح ڈھنگ سے رکھو، صالحہ رکھو. ان کے اوپر گندگی پڑ گئی ہے تو اسے بھی صاف کرو، اور کھلاؤ پلاؤ، اور انہیں ذبح کرو کھانے کے لیے تو ذبح ہونے تک ان کا خیال رکھو. بعض لوگ سوچتے یہ تو کل ذبح نہ ہوتا، کھایا تو کیا، نہیں کھایا تو کیا، بھوکا رہا تو کیا. ارے اسے بھوک لگتی ہے جس طرح تم کو بھوک لگتی ہے، اور تم کو کوئی باندھ کر رکھ کے کھانا نہ دے تو تم کیا کریں؟ تم فریاد کریں گے. اب یہ جانور کیا فریاد کرے گا؟ چیختا چلاتا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا خیال کرنا انسانوں کی ذمہ داری. اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں بھی جائے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، مگر جب آپ اسے اپنی کسٹڈی میں حفاظت میں رکھتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. دیکھیے آج اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جانوروں پہ رحم نہیں کرتا، گائے پر اسلام رحم نہیں کرتا. اسلام نے جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے کا حکم دیا. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو یہی حکم دیا ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ مت مارو. اگر کسی کو مارنا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے تو ذبح کرو. اب ذبح کرنا یہ جانور پہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے ذبح کی لذت ملتی ہے، اور پھر اس کا گوشت ایک مومن کی غذا بن جاتا ہے. تو جانور کو اس پہ ناز رہتا ہے کہ میں ایک مومن کی غذا بنا، تو میں غذا بن کر مومن کو جو طاقت آئی، اس طاقت سے مومن اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی جانور ذبح کے بغیر یوں ہی کسی وجہ سے مر گیا تو بڑا افسوس کرتا، اللہ کے نام پر میں ذبح ہو جاتا، اللہ کے نام پر میں ذبح ہو جاتا تو میں ایک کامیاب جانور رہتا. چلیے ایک اور حدیث سنا کر ہم اس محفل کو ختم کر دیتے ہیں. اس حدیث کو نقل کرنے والے امام طبرانی ان کی کتاب المعجم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے یہ ایک عمل بتائیں، صرف یہ عمل جو مجھے جنت کے اندر پہنچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے، اور حضور نے کبھی کسی پوچھنے والے کو جھڑکی نہیں. سوال اگر یہ سوال ہم سے پوچھے، بھئی تو زندگی بھر عبادت کیا بھی تو ہم گارنٹی دے نہیں سکتے تو جنت میں جائیں گا. ارے جہاں عمل کر، ایسے ٹیڑھے سوالات کیا کرتا. مگر اس کرنے والا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور حضور کے پاس ہر سوال کا جواب، بڑے سے بڑے عالم کے سوال کا جواب بھی ہے،
اور ایک دم جاہل بد تہذیب انسان وہ سوال کرے تو اس کا بھی ہمارے حضور جواب دے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح، سورج کی کرنیں امیر کی حویلی پہ پڑتی ہیں، بادشاہ کی حویلی پہ پڑتی ہیں، غریب کی جھوپڑی پہ بھی پڑتی ہے سورج کی کرن. یہ جھوپڑی ہے، اس کے اوپر میں نہیں پڑوں گی. سورج کی کرن ایسا کہتی کیا نہیں؟ ہمارے حضور بارش کی طرح ہے، بارش ہر ایک پہ گرتی ہے، مالدار کے بنگلے پہ بھی گرتی ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والا اس کے اوپر بھی گرتی ہے. تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت پہ چلا جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، جنت تیرے لیے. الجنت لک نہیں، ولک الجنہ، جنت تیرے لیے، ایسا نہیں تیرے لیے ہی جنت. غصہ نہیں آنا تھا، غصہ آیا تو گیا. کوئی انسان برا بھی ہے، اگر غصہ نہیں ہے تو سدھر جاتا. ایک برا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس سے آپ کہیں گے نماز پڑھ بھائی، تو غصہ نہیں ہے اس کے پاس تو آپ کی بات سن کر نماز پڑھنا شروع کر لے. اگر غصے کی بیماری ہے، تم کون جو ہوتے مجھے بولنے والے؟ پہلے تمہاری حیثیت دیکھو، تمہاری نماز برابر ہے کیا دیکھو. نماز میں پڑھ کو کیا کما لیتے ہیں، مجھے کیا بولتے سو. کئی باتیں کرے، غصہ آ جاتا ہے. غصہ آیا تو پریشان. اسی طرح ایک نوکر ہے، نوکری کرتا، کبھی یجمان غصے میں کچھ بولے تو نوکر کو غصہ نہیں رہا تو کیا کرتا ہے، اچھا مان لیتا، مان کر نوکری میں قائم رہتا. غصہ کر لیا تو جھٹ کپا بند گھٹری ختم، نکلنا. جدھر بھی گیا 2 مہینے 3 مہینے کام کیا، پھر وہاں کے اونر سے، وہاں کی GM سے لڑ کر نکل گیا، پھر دوسری جگہ گیا، کہیں قائم نہیں رہ سکتا. دنیا میں پریشانی اس کے لیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ چھوڑ جنت لے. غصہ پکڑ جنت نکل گئی. دو میں کچھ کر، غصہ ہونا یا جنت ہونا. جنت ہونا تو غصہ چھوڑ، غصہ ہی کرے گا تو جنت کو چھوڑ دے. حق کے لیے غصہ کرنا یہ الگ بات ہے، یہ نفس کے لیے غصہ کرنا، اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.